السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے جملے جو ہمارے کل کی کلاس میں رہ چکے تھے، اور کل کے ہمارے درس کا نام تھا چوپانے دروغگو، یعنی جھوٹ بولنے والا چرواہا۔ تو آج کے جملے بھی انہی الفاظوں پر مبنی ہوں گے جو ہم نے کل کے درس میں پڑھے تھے۔ آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، دروغ گفتن۔ یہ گفتن یہ مصدر ہے، صحیح ہے۔ دروغ گفتن یعنی جھوٹ بولنا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں مزید اس کا مطلب انہوں نے بتایا ہے، دیکھیں، دروغگو، دروغ گفتن یعنی دروغگو یعنی جھوٹ بولنے والا۔ کسی کے دروغ می گوید، وہ کہ جو جھوٹ بولتا ہے اسے کہتے ہیں دروغگو۔ صحیح ہے، یہ ہو گیا اس کا معنی، دروغ گفتن یعنی جھوٹ بولنا۔ اچھا، تو اب ہم پڑھیں گے اسی لفظ کے جملے۔ او دیروز بے ورزشگاہ نیامد، وہ کل ورزشگاہ پہ نہیں آیا۔ اما بے دروغ گفت من در ورزشگاہ بودم، لیکن اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے کہا کہ میں ورزشگاہ میں تھا۔ او دروغگو نیست، وہ جھوٹا نہیں ہے، چون وقتی مطالعے نہ کرد بے استاد گفت ببخشید من درس نہ خواندم، کیونکہ اس نے جب اسٹڈی نہیں کی تھی اس وقت اس نے استاد سے کہا کہ معاف کیجیے گا، آج میں نے اسٹڈی نہیں کی ہے۔ اب ہے موفقیت یعنی کامیابی۔ یہاں پہ اس کا معنی دیا گیا ہے فارسی زبان میں، یعنی موفق شدن یعنی کامیاب ہونا۔ فاطمه خوب درس می‌خواند و ہمیشہ در امتحان موفق می‌شود، فاطمہ صحیح سے اپنا درس پڑھتی تھی اور ہمیشہ امتحان میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ ماں به خاطر موفقیت فرزندمان در مسابقه شنا دعا کردیم، ہم نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی کہ وہ سوئمنگ کے کمپٹیشن میں کامیاب ہو جائے۔ مردم شہرمان به خاطر موفقیت در مسابقه فوتبال خوشحال شدند، ہمارے شہر کے لوگ فٹ بال میں کامیابی پانے کے لیے، فٹ بال کے کمپٹیشن میں کامیابی پانے کے بعد بہت خوشحال ہوئے۔ وہ از بازیکنها تشکر کردند، اور کھلاڑیوں سے انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہے پرہیز کردن، یہاں پہ اس کا معنی دیا گیا ہے دور شدن، دوری کردن۔ پرہیز کرنا یعنی دور ہونا یعنی دوری کرنا۔ دکتر به من گفت، ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، شیرینی نہ خور، مٹھائی نہ کھاؤ، من ہم به خاطر سفارش دکتر از خوردن شیرینی پرہیز کردم، میں نے بھی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق مٹھائی کھانے سے پرہیز کی۔ چون سیگار کشیدن سبب بیماری انسان می شود، کیونکہ سگریٹ پینا انسان کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ از سیگار کشیدن پرہیز کنید، سگریٹ پینے سے پرہیز کریں۔ از دوست شدن با انسان های بد پرہیز کنید، برے انسانوں سے دوستی کرنے میں پرہیز کریں، چون آنها سبب دوری انسان از خدا می شوند، کیونکہ وہ لوگ انسان کو خدا سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں یا سبب بنتے ہیں۔ از نگاہ کردن به نامحرم پرہیز کنید، نامحرم کی طرف دیکھنے سے پرہیز کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہے پلیدی۔ پلیدی، یہاں پلیدی سے مراد کار بد ہے، پلیدی یعنی کار بد یعنی برے کام۔ خداوند پیامبر و اہل بیتش را از همه پلیدی ها دور کرد، خداوند نے پیغمبر اور ان کی اہل بیت کو تمام پلیدی سے، ناپاکی سے دور رکھا۔ شیطان انسان را به پلیدی ها تشویق می کند، شیطان انسان کو پلیدیوں کی طرف اکساتا ہے۔ گناہ پلیدی است، گناہ پلیدی ہے، از گناہ کردن پرہیز کنید، گناہ کرنے سے پرہیز کریں۔ زمان قدیم یعنی گزشتہ بسیار دور یعنی بہت ہی دور کا زمانہ، بہت گزشتہ دور کا زمانہ۔ در زمان قدیم، پرانے زمانے میں، مردم با اسب و شتر مسافرت می کردند، لوگ اونٹ اور گھوڑے کے ذریعے سے مسافرت کرتے تھے۔ پدر بزرگ من 110 سال دارد، میرے دادا 110 سال کے ہیں۔ او از زمان قدیم داستانهای زیبایی می گوید، وہ پرانے زمانے کے بہت ہی خوبصورت داستانیں سناتے ہیں۔ اب ہے گاہی۔ گاہی تو یہاں بتایا گیا ہے کہ گاہی یعنی بعضی وقت، یعنی بعضی وقت۔ ما گاہی یعنی کچھ وقت، ما گاہی به ورزشگاه می رویم و فوتبال بازی می کنیم، ہم کبھی کبھار، گاہی یعنی کبھی کبھار، ہم کبھی کبھار ورزش گاہ میں جاتے ہیں، ورزش ہال میں جاتے ہیں اور وہاں پہ فٹ بال کھیلتے ہیں۔
گاہی بخانوادہ تان بے کو و دریا و جنگل بے روید، کبھی اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑوں پہ، دریا اور جنگلوں میں جایا کریں۔ اب ہے سبب یعنی دلیل، یعنی اردو میں بولا جائے تو وجہ۔ سبب مریضی او سیگار کشیدن است، اس کی بیماری کی وجہ سگریٹ پینا ہے۔ سارا بے سبب مریض شدن پیش پزشک رفت، سارا مریض ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ماں بی سبب بے ایران نیامدیم، ہم بلا وجہ ایران نہیں آئے ہیں۔ بی سبب یعنی بلا وجہ۔ برائے درس خواندن بے ایران آمدیم، پڑھنے کے لیے ایران آئے ہیں۔ فریاد زدن یعنی چیخنا، چلانا، شور مچانا۔ بے سبب فریاد زدن او از خواب بیدار شدم، اس کے چلانے کی وجہ سے میں خواب سے بیدار ہو گیا، نیند سے اٹھ گیا۔ در مکانی کے مریض است از فریاد زدن پرہیز کنید، ایسے گھر کے جہاں پہ بیمار لوگ رہتے ہیں وہاں پہ چیخنے چلانے سے پرہیز کریں۔ ہمیشہ آہستہ سخن بگویید و فریاد نہ زنید، ہمیشہ آہستہ بات کریں، زیادہ چیخنا چلانا نہ کریں۔ اب نجات، نجات یعنی نجات دلانا یا بچانا، صحیح ہے۔ وقتی گرگ ها آمدند، جب بھیڑیے آئے، سگ چوپان گوسفند ها را نجات داد، چوپان یعنی چرواہے کے کتے نے تمام گوسفند بھیڑ بکریوں کو نجات دلا دی، یعنی انہیں بچا لیا۔ حضرت نوح بکشتی مردم را از طوفان نجات داد، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کے ذریعے سے لوگوں کو طوفان سے نجات دلایا۔ ہنگامی کے کھانے یہ دوستم رضا آتش گرفت، جب میرے دوست رضا کے گھر کو آگ لگی، آتش نشانے ہا برائے خاموش کردن آتش و نجات خانواده او به سرعت آمدند۔ اچھا، آتش نشانے ہاں یعنی وہ جو آگ بجھانے والے ہوتے ہیں، وہ جلدی سے آئے، انہوں نے آگ کو بجھایا اور رضا کی فیملی کو نجات دلا دی۔ دویدن یعنی دوڑنا، موش بدیدن گربه به سرعت دوید و به خانه‌اش رفت، چوہے نے بلی کو دیکھا اور وہ جلدی سے دوڑا، بھاگا اور اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ دویدن یعنی دوڑنا یا بھاگنا۔ کودک ہنگامی کے مادرش را دید به طرف او دوید، بچے نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو وہ ان کی طرف دوڑنے لگا۔ چون کلاسش دیر شد از خانه تا مدرسه دوید، کیونکہ کلاس میں وہ لیٹ ہو گیا تھا کلاس کے لیے، اس لیے اپنے گھر سے لے کے مدرسے تک دوڑ کے پہنچا۔ خندیدن یعنی ہنسنا، خندے کردن، ہنسنا۔ خندیدن کودک زیباست، بچے کا ہنسنا خوبصورت ہے۔ پیامبر ہیچ گاه با صدای بلند نمی خندید، پیغمبر کبھی بھی بلند آواز میں نہیں ہنستے تھے۔ برائے خندیدن دیگران دروغ نہ گوئید، دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولے۔ اچھا، اس کے بعد ہے دوبارے، دوبارے یعنی باز، یعنی ایک بار پھر۔ چون در امتحان قبول نہ شدم، دوبارے امتحان می دہم، کیونکہ امتحان میں پاس نہیں ہوا تھا اس لیے دوبارہ امتحان دوں گا۔ استاد یک بار درس را گفت، استاد نے ایک دفعہ سبق کو پڑھا، شاگردان نہ فہمیدند، شاگردوں کو سمجھ میں نہیں آیا، دوبارے درس را بیان کرد، استاد نے دوبارہ سے بیان کیا۔ وقتی نماز خواندم، جب میں نے نماز پڑھی، فہمیدم وضو نہ دارم، اس وقت میں سمجھا کہ میں نے وضو نہیں کیا ہے، وضو گرفتم و دوبارے نماز خواندم، میں نے وضو کیا اس کے بعد دوبارہ سے نماز پڑھی۔ نصیحت یعنی نصیحت۔ وقتی به ایران می آمدم، جب ایران آ رہا تھا، پدرم مرا نصیحت کرد و گفت، میرے والد نے مجھے نصیحت کی اور کہا، فرزندم خوب درس بخوان و از دوستان بد دوری کن، بیٹا اچھے سے پڑھائی کرنا اور برے دوستوں سے دوری کرنا۔ من به نصیحت دوستم درباره سیگار نکشیدن گوش ندادم و مریض شدم، میں نے اپنے دوست کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا کہ جس نے مجھے سگریٹ پینے سے منع کیا تھا، اور میں سگریٹ پیتا رہتا تھا جس وجہ سے میں مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد ہے آزار دادن یعنی کسی کو تکلیف دینا۔ وقتی حضرت محمد به شہر طائف رفت، جب رسول اکرم طائف کی طرف گئے، شہر طائف کی طرف گئے، مردم آنجا با سنگ زدن بهشان او را آزار دادند، تو وہاں کے لوگ رسول اکرم کو پتھر مار کے، پتھروں کے ذریعے سے آزار دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ جرابتان را ہر روز بیشویید، اپنے جرابوں کو روزانہ دھوئیں۔
چون بوی بد آن دیگران را آزار می دهد، کیونکہ ان کی گندی اسمیل لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ گوش دادن، یہاں پہ اس کا معنی دیا گیا ہے در این درس، یعنی اس سبق کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گوش دادن کا معنی یعنی انجام دادن امر یا قانونی، یعنی کسی بھی حکم کو انجام دینا یا کسی بھی قانون کو انجام دینا، کسی احکام کو یا کسی قانون کو گوش دادن۔ استاد نے کہا تکلیف ہارا بے نویسید، اپنے ہوم ورک کو لکھیں۔ من دستورشان را گوش دادم و همه تکلیف را نوشتم، میں نے ان کے کہنے پہ عمل کیا اور مکمل ہوم ورک میں نے لکھ لیا۔ به توصیه‌های پزشک گوش دادم، ڈاکٹر کی نصیحت پہ میں نے عمل کی۔ و داروها را سرساعت خوردم تا خوب شدم، اور اپنی دوائیوں کو میں نے ٹھیک وقت پہ کھاتا رہا یہاں تک کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ گوش ندادن به دستورهای پیامبر گناه است، رسول اکرم کے حکم پر عمل نہ کرنا گناہ ہے۔ پدرم ہر شب اخبار ساعت 9 را از رادیو گوش می دهد، میرے والد روزانہ 9 بجے کی خبر کو ریڈیو کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ حمله کردن یعنی حملہ کرنا۔ گرگها به گوسفندان حمله کردند و چند گوسفند را خوردند، بھیڑیوں نے گوسفندوں پہ حملہ کیا اور چند گوسفندوں کو کھا لیا۔ صدام در سال 1359 به کشور ایران حمله کرد، صدام نے اس سال میں ایران ملک پر حملہ کیا۔ امریکا به ہیروشیما در جاپان حمله کرد و مردم زیادی را کشت۔ تو یہاں پہ بھی تقریباً اس طرح سے حملے کی بات ہو رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ مر گئے۔ اس کے بعد ہے توجہ کردن، وقت بہت کم ہے، ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ چون او با هم کلاسی صحبت میکرد و به درس توجه نمیکرد استاد ناراحت شد، وہ اپنی کلاس فیلو سے بات کر رہا تھا اور درس کو صحیح سے سمجھ نہیں سکا، جس وجہ سے استاد ناراض ہو گئے یا غمگین ہو گئے۔ به اخبار رادیوهای امریکا توجه نکنید، امریکا کے نیوز پہ توجہ نہ کرے، چون بیشتر اخبار آن رادیوها دربارے کشور اسلامی دروغ است، کیونکہ زیادہ تر اس ریڈیو کے اخبارات جو نیوز جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں جھوٹ ہوتے ہیں۔ پیامبر و اہل بیتش ہنگام نماز به غیر از خدا توجه نمی‌کردند، رسول اور ان کے اہل بیت نماز کے وقت نماز کے علاوہ دوسری چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد ہے فکر کردن، فکر کردن یعنی سوچنا یا اندازہ لگانا۔ مزید جملے پڑھتے ہیں، دیکھیں۔ من فکر می کردم علی 30 سال دارد، مجھے لگ رہا تھا علی 30 سال کا ہے۔ اما پس از مدتی فهمیدم او 27 ساله است، لیکن ایک عرصے بعد میں سمجھا کہ وہ 27 سال کا ہے۔ لیلا فکر می کرد یاد گرفتن زبان فارسی سخت است، لیلا سوچ رہی تھی کہ زبان فارسی کو سیکھنا مشکل ہے۔ ولی پس از شروع آن فهمید آسان است، لیکن جیسے ہی اسے شروع کیا، اسے فارسی شروع کرنے کے بعد وہ سمجھی کہ یہ آسان ہے۔ دوستم دیروز به مدرسه نیامد، میرا دوست کل مدرسے نہیں آیا۔ من فکر کردم او مریض است اما او سالم بود، میں نے سوچا وہ بیمار ہے لیکن وہ ٹھیک تھا۔ اچھا، تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی۔ آج کی کلاس میں ہم نے فقط جملے پڑھے ہیں جو کہ بہت ہی آسان تھے، جو کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر بھی اگر آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس سے مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اللہ